خورشید گیلانی، اسلام آباد، پاکستان۔ اس دن آپ کے خطاب میں بہت مزہ آیا جس دن آپ نے عشق کے چرخے کا بتایا۔ سیدنا گوہر شاہی کے جسوں میں اور باقی روحانی شخصیات کے جسوں میں کیا فرق ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار گوہر شاہی کا کوئی جسہ ہی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ سرکار گوہر شاہی کا کوئی جسہ نہیں۔ اب جب حضور پاک معراج شریف پر گئے تھے تو وہاں کہا جاتا ہے کہ غوث اعظم سے بھی ملاقات ہوئی۔ جب ہم پاکستان میں رہتے تھے نا، کراچی میں، اس وقت یہ واقعہ میں نے جنگ اخبار میں 11ویں شریف کے موقع پر ایک کالم چھپا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو اس کے اندر میں نے یہ روایت اخبار میں پڑھی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو پھر عالم جبروت سے آگے جبریل نہیں گئے، عالم جبروت سے آگے غوث اعظم کی روح مبارک حاضر ہو گئی اور آپ نے پھر غوث اعظم کی روح مبارک پر سواری فرمائی۔ یہ میں نے روایت پڑھی اور بہت سے علماء اس کو بیان بھی کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کو حضور نے نماز پڑھا دی، غوث اعظم جو حضور کے تشریف لے جانے کے 400-500 سال بعد آئے ہیں، وہ بھی وہاں ملاقات، سب سے ملاقات ہو گئی، تو معراج شریف پہ امام مہدی سے ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ بھائی معراج اتنا بڑا اوکیزن ہے جس میں غوث پاک تک شریک ہو گئے، تو جو اسلام کی سب سے زیادہ دی موسٹ اویٹڈ پرسنالٹی ان اسلام امام مہدی ہیں، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک موجود ہو گئی، 1,24,000 پیغمبروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھا دی، سب کی معراج ہو گئی، لیکن جو اہم ترین شخصیت ہے جنہوں نے قرب قیامت میں آنا ہے، جن کے ہاتھ پر 4 نبوت کے حامل عیسیٰ روح اللہ نے بیعت کرنی ہے، امام مہدی کا مرید بننا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ امام مہدی علیہ السلام اس پورے ایونٹ میں کہاں ہیں؟ ہونا چاہیے تھا نا، ہے ہی نہیں وہ۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے انوائٹ نہ کیا ہو۔ بھئی حضور نے ہر جگہ کا پھیرا لگایا، عالم ارواح میں بھی گئے، عالم برزخ میں بھی گئے، جنتوں کا دورہ بھی کیا، جہنم کا بھی دورہ کیا، ملکوت بھی گئے، جبروت بھی گئے، اور ہر جگہ گئے، یہاں تک کہ اللہ کی ذات تک پہنچ گئے، لیکن کہیں امام مہدی کا اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ کیوں تھا ایسا؟ اس لیے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس جہان سے تعلق نہیں ہے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام عالم غیب سے آئے ہیں۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، ورنہ اتنا بڑا جو واقعہ ہوا ہے جس میں غوث اعظم تک شامل ہیں۔ اب یہ جو بات ہے کہ جب جبریل کو ہٹا دیا گیا کہ بھئی اب آگے کی سواری دوسری ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھوں پر سواری فرمائی، اور اس وقت یہ کہا کہ میرا قدم تیرے کاندھوں پر ہے اور تیرا قدم میری امت کے تمام ولیوں کے کاندھوں پر ہے۔ یہ واقعہ وہاں ہوا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت امام مہدی کہاں تھے؟ نہ یہاں ملے، نہ وہاں ملے، اور آگے گئے وہاں بھی نہیں ملے، تو امام مہدی کہاں تھے؟ اب جب معراج شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے انبیاء کرام
سے ملاقات کرائی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وسط میں جس ہستی نے آ کے دین اسلام کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، اس ہستی کو بھی یہ شرف عطا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ سے کہ وہ حضور کی صحبت اختیار کر لے۔ حالانکہ وہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے سب نیچے سو رہے تھے، اور جو ابھی آیا ہی نہیں اس دنیا میں 450-500 سال بعد جس ذات نے آنا ہے، حضور قبلہ عالم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کے ساتھ ہیں اور باقی سب نیچے ہیں زمین پر۔ کیوں جی؟ تو وسط میں جس نے آ کے اسلام کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہے، اس سے تو ملاقات ہو رہی ہے، لیکن آخری وقت میں جس ذات نے دجال کو شکست دینی ہے، دین کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، اللہ کی محبت کا جھنڈا گاڑنا ہے، پوری دنیا کو اللہ والا بنانا ہے، اور اس ذات کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ عیسیٰ روح اللہ، جو مٹی کے پرندے بنا کے پھونک مارتے تھے تو وہ پرندے اڑتے تھے، وہ عیسیٰ جس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری جسم کے ساتھ عالم بالا میں اٹھا لیا تھا، ایسی ہستی معظم عیسیٰ روح اللہ امام مہدی کا آ کے مرید بنے گا، تو امام مہدی کی جو ذات ہے، ہستی ہے، اب وہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی۔ تو ایسی اہم ترین ہستی، اگر یوں کہیں آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کوئی اہم ترین ہستی ہے دین اسلام میں، تو وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ کوئی اعتراض والی بات تو نہیں ہے نا؟ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کوئی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہستی دین اسلام میں ہے، اور ایسی ہستی ہے کہ جس کے مریدوں میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہوں، تو پھر وہ ہستی تو بہت ہی اہم ترین ہو گئی نا۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایسی اہم ترین ہستی کو معراج شریف کا جو ایونٹ ہوا ہے، تو اس ایونٹ میں غوث اعظم انوائٹڈ ہیں، امام مہدی کا تھا پتہ ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اوپر اٹھا لیا تھا نا، تو معراج شریف میں عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے، امام مہدی کہاں ہیں؟ امام مہدی وہاں اس لیے نہیں تھے کہ امام مہدی کا تعلق یہ جو ہے نا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے میرا بنایا ہوا ہے۔ امام مہدی کا تعلق ما فی السماوات سے نہیں ہے، یہ ذات والا عالم غیب سے آئی ہے۔ کہاں سے؟ وہیں سے، کنت کنزا مخفیا، وہیں چھپی ہوئی تھی یہ ذات، وہیں سے تشریف آوری ہوئی ہے۔ اب جب وہاں پیچھے سے آنا ہے، کنت کنزا مخفیا کا مصداق بننا ہے، پیچھے سے آنا ہے، تو یہ ما فی السماوات میں ملاقات کیسے ہوگی؟ اب حضور کی ملاقات جو ہے امام مہدی سے شب معراج میں نہیں ہوئی، تو ہمارے اہل تشیع عراق میں، ایران میں روز لوگوں کی جو ہے ملاقاتیں کراتے ہیں، امام مہدی کی دعائیں بھی سکھا رہے ہیں لوگوں کو، یہ امام مہدی کا کلام ہے۔ وہ بھائی حضور پاک کی ملاقات شب معراج میں بھی نہیں ہوئی، تمہاری امام مہدی سے ملاقات کہاں ہو گئی؟ چھوڑ دو لوگوں کو بیوقوف بنانا، ہیں؟ چھوڑ دو بیوقوف بنانا یار۔ تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات والا ہے، وہ عالم غیب سے آئی، سمجھے آپ؟ کہاں سے آئی ہے؟ اب سرکار گوھر شاہی کے اپنے جثے کیوں نہیں ہیں؟ سوال یہ ہے۔ سرکار نے تریاق قلب میں فرمایا ہے، اب راز چھپا کے کیا کریں گے، اب تو دنیا فانی ہے، تھا انتظار جس قیامت کا عنقریب آنی ہے۔ یہ بھی ایک نشانی ہے، ظاہر ہونے والا مہدی، یہی راز سلطانی ہے، اس لیے راز کھل رہے ہیں۔
پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں بڑے غور سے، سراپا کان بن جائیں اس وقت، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم انسانوں میں روحیں ڈالی ہیں، تو یہ تین تین کیٹیگریز کی روحیں ہیں، تین تین کیٹیگری کی روح ہیں۔ ایک امر کن سے پہلے تین کی کیٹیگری بنائی، جس کے بارے میں بلے شاہ نے کہا کہ کن تے کل دی گل، تو ایک وہ کیٹیگری ہے، اس کیٹیگری کو قرآن مجید نے کہا ہے سابقون۔ جہاں بھی قرآن میں دیکھو سابقون کا لفظ تو سمجھ جاؤ سابقون کا مطلب کیا ہے، فور موسٹ، یعنی جو پہلے بنے ہوئے ہیں، سابقہ۔ تو جو قرآن میں لفظ آیا ہے پہلے وہ لکھ لیتے ہیں، سابقون۔ سابقون کس حساب سے ہوئے؟ یہ یوم ازل کے حوالے سے، یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یوم ازل۔ یوم ازل میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کن فیکن، تو ہو گیا۔ تو امر کن سے یہاں پر روحوں کو بنایا۔ اب جو یہاں امر کن سے روحوں کو بنایا ہے، تو اس میں تین کیٹیگریز ہو گئیں۔ ایک تو وہ جنہوں نے جنت کا انتخاب کیا، دوسرے وہ جنہوں نے دنیا کا انتخاب کیا، تیسرے وہ جو فیصلہ نہ کر پائے، تو ان کی جو تقدیر تھی وہ معلق ہو گئی۔ یہ جو جنتی روحیں ہوں گی، ان کو قرآن نے کہا ہے صاحب الیمین، سیدھے ہاتھ والے، اور یہ دنیا دار روحوں کو کہا ہے الٹے ہاتھ والے۔ دنیا داروں کو کیا کہا ہے؟ الٹے ہاتھ والے۔ اور یہ جو ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں، معلق ہے، شیطان کے ہتھے چڑھ گئی تو شیطان ہو گئی، اور اگر رحمان کے ہتھے چڑھ گئی تو ولی بن گئی، کیونکہ ان کا فیصلہ نہیں ہوا نا۔ سمجھ گئے آپ؟ تو یہ جو روحیں ہیں یہ امر کن سے بنی ہیں۔ اس سے پہلے تین کیٹیگریز روحوں کی اور بنائی تھی اللہ نے، ان روحوں کو وہ کہتا ہے سابقون۔ اب جو اوپر سابقون میں ہیں ادھر بھی تین روحیں بنی، ایک تو تھی قرب، ٹھیک ہے، دوسری محبت، اور تیسری جلوہ۔ ایک روحوں کا گروہ جو تھا وہ صرف قرب کے لیے بنایا اللہ نے، بس۔ ہاں، اچھا اب ذرا غور سے سنیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی مرسلین ہیں، جتنے بھی فقراء ہیں، وہ سارے یہاں سے آئے، ولایت کبریٰ والے، عام نہیں۔ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ غوث الزمان بھی ادھر سے آیا ہوگا، نہیں یار، گستاخی ہو جائے گی۔ یہ سلطان باہو جیسے، بلے شاہ جیسے لوگ، شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، خواجہ غریب نواز، لال شہباز قلندر جیسے لوگ، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، یعنی واصلین۔ تو اب یہ تین قسم کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر روح، ایک روح کا جو گروہ تھا وہ صرف قرب کے لیے، تو بس تم نے میرے ساتھ رہنا ہے، اور دوسری روحوں کا گروپ تھا تم نے مجھ سے محبت کرنی ہے، اور جو تیسرا گروہ تھا وہ جلوے میں، مینیفیسٹیشن۔ تو اب 6 قسم کی روحیں ہو گئی نا، 3 قسم کی پہلے۔ اچھا یہ جو اوپر والے جو ہے نا، یہ جو 3 گروہ ہیں روحوں کے سابقون کا، اس میں جو ہے
ایک بھی جو ہے وہ نہ منافق ہے نہ کافر ہے نہ دنیا دار ہے، یہ سارے اللہ والے ہیں، یہ سارے اللہ۔ جب میں نے قرآن مجید میں پڑھا اللہ تعالیٰ کا یہ اسٹیٹمنٹ کہ بھئی ہم نے زیادہ تر انسانوں کو اور زیادہ تر جنات کو جہنم کے لیے بنایا، تو میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا بھئی تو اس دنیا کا مقصد جہنمیوں سے بھرنا تھا کیا؟ تو کہا نہیں، وہ محبت قرب جلوے کے لیے ہم نے پہلے روحیں بنا لی تھی نا۔ ہاں، یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ تو یہ قرب محبت عشق والے یہ یہاں سے آئے، سابقون سے آئے، اور وہ جو یوم ازل کے دن جو ہوا کن فیکون سے جو روحیں بنی، اس کے اندر جنت، اس میں اگر رکھا بھی کوئی اچھا تو جنت کا لالچی رکھا بس۔ یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 جنتیں الاٹ کر دی پہلے سے ہی۔ ایک تو کر دی جنت الفردوس اور ایک کر دی جنت النعیم، اب جو 5 جنتیں ہیں وہ نیچے ان جنتیوں کے لیے۔ اب جو بعد میں جو آئیں اس میں جنت والی، دنیا دار، معلق، یہاں پر تعداد جو ہے زیادہ وہ جہنمیوں کی ہے۔ روح کے یعنی اس گروپ میں زیادہ تر جہنمی ہیں۔ زیادہ تر اب اللہ تعالیٰ نے ادوار کو بانٹا ہے، نبیوں کے ادوار کو بھی بانٹا ہے کہ بھئی اس نبی کے دور میں جو ہے فارغ کر دیں گے لوگوں کو، اوپر سے جو آئیں گے تھوڑے سے ادھر سے بھیج دیتے ہیں، تھوڑے سے ادھر، کوئی خالی خولی ایسے ہی بغیر باطنی تعلیم والا ہوا تو کہا چلو جی یہ جو کثرت والی روحیں ان کے دور میں ڈال دو۔ پھر جب ان کے دوروں میں وہ ڈال دی گئیں تو آپ نے دیکھا قرآن میں بھرا ہوا ہے، قوم عاد، قوم سمود اور یہ اور وہ، انہوں نے نبیوں کی باتوں کو ہی نہیں مانا۔ اب وہ نبی شکایت کرتے جی ہمارے دور میں اکا دکا تو بھیج دیتے جنت۔ لیکن وہ پری پلان تھا نا بھئی، جب اوپر جا کے دیکھا کہ ان قوموں نے کیوں کیا، اللہ نے پوری کی پورے جو ہے نا وہ جتھے بھیجے کہ فارغ کرو ان کو، نکالو جلدی سے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں؟ ہاں جی؟ اب یہ یہاں پر رکھا ہوا ہے، یہاں پر جو یہ سابقون ہیں ان میں سے جو کثرت کے ساتھ جب آئی ہیں نا روحیں، ان کمپیریزن ٹو آل دی ادر میسنجرز اینڈ پروفٹس، وہ حضور کے دور میں آئیں، سابقون میں سے زیادہ حضور کے دور میں آئیں۔ اسی لیے جو ذات والا علم تھا، ذات سے عشق، ذات سے محبت، ایک تو تعلیمات سے محبت والا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے ذات، شخصیت سے محبت۔ وہ علم جو ہے وہ اس سے پہلے آیا نہیں، وہ حضور پاک سے شروع ہوا، ذات والا علم۔ جو ذات والا علم تھا ان کے لیے آیا، کیونکہ یہ پہلے ہی قرب میں ہیں، ان سے کیوں نمازیں پڑھوا رہے ہو؟ یہ ادھر قرب سے نیچے آیا نا بھائی، تمہارا ساتھ دینے کے لیے آیا نا۔ ان کو نیچے کیوں بھیجا؟ تاکہ اب جیسے اب ہمارے یہاں بہت لائٹ ہے، نیچے نہیں ہے، ایک بلب ہم نے کہا جی نیچے بھی لگا لو، تو وہ بلب کیوں گیا؟ تمہارے لیے روشنی کرنے کے لیے گیا، اور اس کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ تو ادھر سے جو روحیں اللہ نے اوپر سے نیچے بھیجی نا، ان کے نخرے بھی تھے، ان کا لائف اسٹائل بھی چینج تھا۔ ہاں، کوئی آیا تو پڑھ لی نماز، کوئی بھی نہیں آیا، اکیلے گھر میں بیٹھے ہیں تو بس ویڈیو گیم کھیلتے رہے۔ یعنی یہ اللہ کی رحمت بن کے زمین پر آئے، یہ ہستیاں جو یہاں سابقون میں سے آئیں، یہ اللہ کی رحمت بن کے نیچے آئیں۔
اس سے پہلے وہ اکا دکا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ جو گوشت کاٹ کے جس نے عاشق دے دیا تھا، وہ ادھر سے آیا تھا نا. موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے تھوڑی بنا تھا وہ عاشق، وہ ادھر سے ہی آیا تھا. زیادہ تر جو اوپر سے لوگ آئے وہ حضور پاک کے لیے، اور پھر جب امام مہدی کا دور آیا تو اب یہ سارا خطہ خالی ہو گیا. ارے نیچے بیٹھے ہوئے، کوئی قرب والا ہے، کوئی جلوے والا ہے، کوئی محبت والا ہے، کوئی قرب والا، کوئی جلوے والا، کوئی امام مہدی. اب یہ امام مہدی کے دور میں کیوں آئے بھئی؟ اس سے پہلے تو ان کے آنے کا فائدہ ہی نہیں تھا نا. ان کو قرب، جلوے، محبت کی تعلیم کون دیتا؟ یہ بور ہو کے واپس چلے جاتے. اکا دکا کوئی آیا، جیسے بلے شاہ نے کہا کہ کن تے کل دی گل ہے، اساں پتہ نہیں کب سے پریت لگائی ہوں. اب پورا شعر یاد نہیں ہے نا، اساں پتہ نہیں کب سے پریت لگائی ہوں. تو اس کو جو قرب والے ہیں، اس کو بنایا قرب کے نور سے، محبت والوں کو بنایا محبت کے نور سے، جلوے والوں کو بنایا جلوے کی جلال سے. سمجھ میں آ گئی یہ بنا بات؟ یہ چمکدار ہیں، یہ روحیں چمکدار ہیں کیونکہ اللہ ہی کے نور سے بنی ہیں. یہ وہ مقام تھا جہاں بابا گرو نانک کو غلط فہمی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ اول اللہ نور اپجیا، اول اللہ نور اپجیا، قدرت دے سب بندے. وہ قدرت کی یہ ہیں سارے بندے. وہ اس مقام کے لیے بلے شاہ، کیا نام تھا ان کا، گرو جی نے اس کے لیے کہا تھا. وہ نیچے والوں کے لیے تو نہیں کہا تھا کہ کون بھلے کون مندے. نیچے تو مندے بھلے دونوں ہیں نا. لیکن تمہاری سمجھ میں تو یہ نہیں آیا نا جب انہوں نے کہا کہ اول اللہ نور اپجیا، قدرت دے سب بندے. اکو نور تو سب جگ اپجیا، کون بھلے کون مندے. یہ ادھر کی بات ہو رہی ہے جہاں پر قرب، محبت اور جلوے والے تھے. ان میں کوئی بھلے اور مندے نہیں تھے نا، وہاں سارے بھلے ہی بھلے تھے. وہ جو بعد میں روحیں بنائی، جنت، دنیا، معلق، ان میں تو جہنمی بھی تھے، جنتی بھی تھے. اس کے اوپر تو اپلائی کر ہی نہیں سکتے نا یہ. تو بابا گرو نانک کی روح بھی ادھر سے ہی آئی تھی، اوپر سے. سمجھ گئے آپ؟ اب جو امام مہدی آئے ہیں، یہ 1,24,000 پیغمبروں کو ان روحوں کے لیے بھیجا گیا، جنت، دنیا اور معلق کے لیے. پھر ان میں سے جو آٹے میں نمک کے برابر ایویں شوشا واسطے اکا دکا اوپر سے بھیج دیا. اب وہ جو وہاں پر اکا دکا ہی آیا اور پورا جتھا کا جتھا بیٹھا ہوا تھا قرب، محبت، جلوے والا، وہ اس کے لیے امام مہدی کے نیچے آئے. وہ سابقون کے لیے امام مہدی نیچے آئے ہیں. کس کے لیے؟ سابقون کے لیے. اب یہ جو روحیں ہیں، ان کو ابھی اپنی روح میں رب کا نام ڈالنا ہے، پھر چمکیں گی. وہ پہلے ہی چمک رہی ہے نا، وہ قرب میں تھی ادھر، وہ یہ تو نیچے تھی. یہ رب کے امر سے ہیں، وہ رب کا عکس ہیں. کیوں جی؟ یہ رب کے امر سے، امر کن سے بنے نا، کیا کن فیکن، تو بن گئی. وہ کہنے کی دیر تھی، کوئی لمبا چوڑا کام تو نہیں تھا نا، چھوٹا سا کام تھا، بن گئی. جب اس نے کہا کن، تو بس وہ جو اس کا جو بریتھ تھا، وہ چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے ہو گئے، یہ ایسے روح بن گئی. وہ جو سانس نکل باہر پھو کیا، جیسے اب روٹی کو توڑتے ہیں، ایک اتنی بڑی روٹی ہے، اب چھوٹے چھوٹے اس کو جتنے مرضی ٹکڑے کرتے جاؤ. اسی طرح پھونک ماری، اب اس سانس کے چھوٹے 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 جتنے بھی ٹکڑے ہو گئے، وہ روحیں بن گئی. بس وہ جو سانس پھونک ماری ہے، اسی کے چھوٹے 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 ٹکڑے وہ روح کی شکل اختیار کر گئے. اچھا، اب یہ جو روح ہے سابقون والی، یہ ایک دھوئیں کی مانند ہے، لیکن اس میں چمک ہے. اور یہ جو روح ہے، یہ بھی ایک دھوئیں کی مانند ہے. یہ چمکتا ہوا چاندی جیسا دھواں ہے، اور یہ گرے، یعنی مدھم
جیسے سگریٹ کا دھواں ہوتا ہے. عالم ارواح میں جاؤ نا, ہم نے ایک دن سوچا کہ عالم ارواح کا دیکھتے ہیں, روحوں سے ملاقات کریں گے, تو ادھر دھواں ہی دھواں تھا بس, اور کچھ تھا ہی نہیں, دھواں ہی دھواں. یہ فلاں روح سے ملے, یہی دھواں ہی. یہ انسان کی حقیقت ہے. نہ اس کی کوئی شکل, نہ اس کے کوئی ہاتھ پاؤں, نہ اس کا کوئی وجود, بس دھواں ہی دھواں ہے نا یہ. آپ سمجھ گئے؟ تو یہ اس کی کوئی, اس روح کی نہ اس کی, ان روحوں کی کوئی شکل نہیں, کوئی وجود نہیں, ان روحوں کا کوئی حیت نہیں. وجود تو ہے, حیت نہیں ہے, کوئی شکل و صورت نہیں ہے. نہ یہ کلام کر سکتی, نہ یہ بول سکتی, نہ یہ دیکھ سکتی, بس صرف ایک وجود ہے دھوئیں کی صورت میں. سمجھ گئے؟ وہ جو عالم غیب ہے اس کی بات کرتے ہیں, ادھر کیسی روحیں ہیں. اب یہ جو انسانی روح ہے, یہ بس یوں کر کے یہ دھواں دھواں سا ہے, دھواں دھواں سا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر یہ جہنمی ہے تو اس کے اندر انگاروں کا عکس ہوگا, سرخی مائل. جب بزرگ آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں نا تو جہنمی روح ہوگی, تو وہ اس کے اندر جو ہے نا آگ کا شرارہ اس کی روح کے اندر دہک رہا ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جہنمی ہے, اصلی جہنمی ہے, فطری جہنمی ہے, پتہ چل جاتا ہے. اور اگر یہ لالی نہیں ہوگی, ایسے ہی گرے ٹائپ کوئی دھواں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو معلق والا ہے یا پھر جنت والا ہے. سمجھے آپ؟ اس کی شکل صورت نہیں تھی نا, اس کی, ہاں, اب اس کو دنیا میں بھی بھیجنا ہے. اب دنیا میں جا کے یہ اعمال کیسے کرے گی, بات چیت کیسے کرے گی, اللہ سے رابطہ کیسے کرے گی, اس کو تو کچھ نہیں آتا. اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ملائکہ کے جو عالم ہیں, ملائکہ کے جو عالم ہیں وہاں سے ایک ایک ملک کو لیا. جیسے لطیفہ قلب, یہ ایک ملک ہے, ہاں ہاں. اس کے بعد جو ہے خفی, سری, اخفا, انا, اور ایک یہ خود ہو گئی روح. سمجھ گئے؟ اب یہ اتنے ملائکہ اس کے اندر لگائے, یہ تیرے مددگار ہیں, یہ تو نہیں ہے, یہ تو نہیں ہے, یہ تیرے لیے مدد کے لیے آئے ہیں تاکہ اس کی ویلیو تو بڑھا سکے. تیری حقیقت یہ نہیں ہے, یہ تیرے مددگار ہیں تاکہ تو اس کی ویلیو بڑھا سکے. کچھ سمجھ میں آئے گی بات نہیں؟ دیکھو جی, ایک گھر ہے عام سا 2 کمرے کا, معمولی فرنیچر ہے اس میں, اس کی ویلیو فرض کیا 1,00,000 ہے. دوسرا گھر ویسا ہی 2 کمرے کا, لیکن اس میں جو فلور ہیں وہ ماربل کے ہیں, ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے, اعلیٰ قسم کا اٹالین فرنیچر ہے, بڑی بڑی اسکرینز ہیں, الٹرا ماڈرن جو ہے اس کی فرنیشنگ ہے, الٹرا ماڈرن اس کی جو ہے نا ریفبش کیا ہے اس کو, اس کی قیمت زیادہ ہو, ویلیو زیادہ ہوگی. سمجھے آپ؟ تو یہ مددگار بنائے گئے آپ کے لیے. یہ کیا بنائے گئے؟ تاکہ نیچے جب یہ جائے گا تو بول بھی سکے, دیکھ بھی سکے, سمجھ بھی سکے. ابھی ان کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے, اب اس کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں تھی نا. اس کے لیے پھر جو ہے اب آزمانا بھی ہے, تو ایک اس کے اندر بہکانے والا بھی بٹھایا, نفس. تو 1 2 3 4 5 6 7 لطیفے ہو گئے.
کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. اب 7 ہیں تو وہ کسی چیز کے اندر رکھنا پڑے گا نا. ایک آدھ چیز ہو تو آدمی ہاتھ میں اٹھا لے. اب اگر 5 6 یا 7 ہوں تو پھر کوئی صندوق چاہیے. اس کے لیے پھر اللہ نے جسم کو بنایا. دماغ میں یہ رکھ دیا انا، یہاں قلب رکھ دیا. قلب کیا کرے گا؟ یہ ملائکہ میں سے ہے نا قلب، یہ نور کو سمجھتا ہے، اللہ کی آوازیں پہلے بھی سنتا رہا ہے. یہ اس لیے رکھا کہ تو اس کو منور کر کے اللہ اور اس کے دین کو سمجھ سکے. اسی لیے فقہ قلب کو دی گئی، کیونکہ یہ وہاں ہی رہا ہے، نور وور کو سمجھتا ہے، ایکسپرٹ ہے نور کو پہچاننے میں، کیونکہ ساری زندگی اس نے وہیں گزاری. پہلے یہ جو لطیفے تھے ان کے نوکر تھے. یہ جو 3 آدمی تھے نا یہاں پہ، قرب، جلوہ، ہاں یہ نوکر تھے ان کے. ان کو اس روح سے بہت پہلے بنایا. لطیفے، یہ جو لطیفے ہیں نا ان کو بہت پہلے بنایا تھا، اور روح تو ابھی بنی ہے. اب ان کو رکھ دیا یہاں. یہ اس کے برابر میں آ گیا سری، پھر بیچ میں آ گیا اخفا. اخفا کو طاقت دے دی کہ یہ زبان سے بلوائے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد آ گیا خفی. اس کے بعد تمہاری روح یہاں بیٹھ گئی، اور یہاں پر لطیفہ نفس تم کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا. اب تمہاری عبادات، تمہارے مقام اور مرتبے بڑھانے کے لیے، اپنے مخلوق کو فیض پہنچانے کے لیے اللہ نے پھر ایک نظام یہ بھی رکھا کہ ان کے جو ہے اولادیں نکلی. قلب کے 3 جزے نکلے، قلب کے، ہاں اب یہ اس مخلوق سے 3 اور نکل گئے، قلب سلیم، قلب منیب اور قلب شہید. پھر یہ لطیفہ نفس ہے، اس سے 4 جزے نکل گئے، ٹھیک ہے نا. اس روح کا کوئی جزہ ہے نہیں، تو وہ جو جسم کو بنانے کے لیے ارضی ارواح ہیں، ان میں سے 2 ارضی ارواح کو روح کا جزہ کہہ دیا. ان میں سے ایک حیوانی اور ایک نباتی، کیونکہ وہ جمادی کو چھیڑیں گے تو پورا اسٹرکچر گر جائے گا. جمادی کو تو نہیں چھیڑ سکتے نا. حیوانی اور نباتی کو، ان کو چھیڑتے ہیں. تو یہ لطیفے آئے، ان لطائف سے جزے نکلے، تو یہ ہو گیا انسان. اس کی اپنی تو کچھ حقیقت ہے نہیں. اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقت الآدم علی صورتی، اب مزے کی بات یہ ہے کہ روح کی صورت ہی نہیں ہوتی کچھ. تو جب اس کا جسم بنا دیا اور روح اس میں ڈال دی تو وہ رب کی صورت ہے، روح کی اپنی کوئی صورت نہیں ہے. روح کی اپنی کوئی صورت نہیں ہے. یہ تو انسان ہو گیا، سمجھ میں آ گیا نا. اب عالم غیب میں کیا ہوتا ہے؟ جو عالم غیب سے آتے ہیں وہاں یہ روح اور جسم کا تصور نہیں ہے. عالم غیب میں روح اور جسم کا تصور نہیں ہے. اب جیسے یہ گلاس ہے، اس گلاس کا اگر ہم پوچھیں کہ بھئی باطن کیا ہے تو کوئی باطن نہیں ہے، بس جو کچھ یہ نظر آ رہا ہے یہی ہے. صحیح ہے نا. ابھی جو کچھ بھی یہ ہے یہی ہے، بس اس کا کوئی باطن واطن نہیں، بس یہی ہے. اب کیا اس کو ظاہر کہیں گے؟ نہیں، ظاہر نہیں کہیں گے اس کو. ظاہر اس چیز کو کہیں گے جس کا باطن بھی ہوتا ہے. یہ بس یہی اس کی حقیقت ہے. اسی طرح عالم غیب میں روحیں نہیں ہیں، جسموں کا تصور نہیں ہے. یہاں جو اللہ نے یہاں روح بنائی ہے، نہ تو وہ بول سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے. وہ ایک انرجی کی فارم ہے. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟
لیکن جو عالم غیب میں ہے وہ پورا ایک وجود ہے، وہ پورا ایک، ہاں، وہی آپ کہیں تو وہی روح ہے اس کی، وہی جسم ہے، وہ ایک ہی اینٹی ہے، اس ایک ہی اینٹی کی صورت ہے، اسی کی زبان بھی ہے، ہاں، اس کی آنکھیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، اسی وجود میں آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، وہ اس وجود کی جو آنکھ ہے وہ آنکھ ہے، آنکھ ہے تو وہ آنکھ ہی ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہ جو انسانوں کو کے پاس جو آنکھیں ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے پاکستان سے چاول منگائے اور مون ٹریڈرز کا اس کے اوپر لیبل لگا کر کے بیچ دیا اور کہا جی یہ ہمارا برانڈ ہے، لیکن وہ ہم نے تو نہیں اگائے، ہمارے برانڈ کی بوری کے اندر چاول تو سیالکوٹ سے آئے تھے۔ اسی طرح جو انسان کی آنکھیں ہیں، ان آنکھوں کے پاس صلاحیت نہیں ہے دیکھنے کی، ان آنکھوں کے پاس ایک جگہ سے صلاحیت آ رہی ہے، وہ جگہ ہے لطیفہ سری۔ اسی طرح یہ زبان ہے، اس زبان کے پاس ابیلٹی نہیں ہے بولنے کی، اس کو بلوانے کے لیے لطیفہ اخفا ہے، جن کا اگر لطیفہ اخفا خراب ہو جائے تو میڈیکلی زبان ٹھیک بھی ہو، ڈاکٹر سرٹیفکیٹ دے دیں کوئی خرابی نہیں ہے اس کی زبان میں، اب یہ بول کیوں نہیں رہا یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، تو وہ بولتا کیوں نہیں ہے زبان ٹھیک ہونے کے باوجود؟ لطیفہ اخفا اس کا جو ہے وہ بیمار ہے۔ تو یہ جو تصور ہے آنکھ، ناک، کان، زبان، ان کو بلوانے کے لیے علیحدہ علیحدہ لطائف ہیں۔ اگر لطیفہ اخفا اللہ تعالیٰ انگلیوں سے جوڑ دیتا تو آپ کی انگلیاں کلام کرتی، اگر کوئی کرامت دکھانا چاہیں، فرض کیا ہم اپنے لطیفہ اخفا کا رخ اپنے کان کی طرف کر دیں تو کان بولے گا، انگلیوں کی طرف کر دیں تو انگلی کلام کرے گی، انگلی کی طرف بولیں۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا، پہلے تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آیا لیکن بعد میں پھر سمجھ میں آیا۔ علامہ اقبال نے کہا، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر۔ اب اس کی باطن میں کھوج کی تو پتہ چلا کہ یہ جو درخت ہیں، زمین ہے، یہ جو پہاڑ ہیں، یہاں سے نہ جانے کس کس ہستی کا گزر ہوا۔ اب یہ درخت وغیرہ یہ جاندار تو ہیں، یہ پہاڑ جو ہیں جاندار تو ہیں، درختوں میں نباتی روح ہے، پہاڑوں میں جمادی روح ہے، لیکن یہ بول اس لیے نہیں رہے کہ ان کے اندر لطیفہ اخفا نہیں ہے۔ تو جو دل فطرت شناس والا ولی ہوتا ہے وہ اپنے اخفا کا رخ درختوں کی طرف کر دیتا ہے، جس کے ذریعے وہ درخت کلام کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہاں سے گوہر شاہی کا گزر ہوا۔ کیا کہا؟ دل فطرت شناس، یعنی ایسا دل جو فطرت یعنی لطیفہ روح کا جو جمادی روح، نباتی روح، حیوانی روح جو ان سے منسلک ہو چکا ہو، تو وہ اپنا لطیفہ اخفا ادھار دے دے گا پہاڑ کو، اور پہاڑ سے پوچھے گا چلو بتاؤ موسیٰ جب آئے تھے تو کتنی دفعہ بات ہوئی تھی اللہ کی؟ جب وہ مدینے جائے گا تو پھر وہ گلیوں سے پوچھے گا کہ بتاؤ میرے آقا کہاں کہاں سے گزرے تھے۔ غار ہرا میں جائے گا، خاموشی سے چوما چاٹ نہیں کرے گا غار ہرا کا، وہ اپنے لطیفہ اخفا کا رخ اس غار کی طرف کرے گا
کہ مجھے بتاؤ حضور کیسے تھے، کیا کرتے تھے۔ یہ کون سا دل ہے؟ دل فطرت شناس۔ اور وہ جو ادھر جو عالم غیب میں جو ہیں، جو وہاں سے آتے ہیں، نہ ان کی روح ہے نہ ان کا جسم ہے، ان کا وجود ہی ان کی حقیقت ہے۔ اسی میں آنکھیں ہیں، اسی میں کان ہے، اسی میں ناک ہے۔ ان آنکھوں کو کسی لطیفے کی ضرورت نہیں، ان کے اپنے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ کیوں جی؟ ان کے اپنے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے نا۔ اب موت کیوں آتی ہے؟ کہ بھئی روحوں کو اور جسم کو اکٹھا ملایا ہے، ہیں؟ اب روح کی الگ جنس، جسم کی الگ جنس، بہت عرصہ تک ایک ساتھ نہیں چل سکتے نا، اس لیے ایک دن مرنا ہی ہے، الگ ہی ہونا ہے۔ وہ جو عالم غیب سے آیا ہے وہ تو ایک ہی وجود ہے نا، اس نے تو الگ ہونا ہی نہیں ہے جو موت آئے۔ اس لیے ہم نے نعرہ لگایا گوہر شاہی لافانی ہے، گوہر شاہی لافانی ہے، گوہر شاہی لافانی ہے، لافانی ہے، لافانی ہے۔ وہ زندگی عطا کرنے والا ہے، اس کا موت سے کیا تعلق ہے؟ موت کس کو ہے؟ جس کے اندر روح اور جسم کا مجموعہ بن جائے۔ روح کی جنس کچھ اور، اس کی خاصیت کچھ اور، جسم کی جنس کچھ اور، اس کی خاصیت کچھ اور۔ ایک مخصوص مدت تک وہ ایک ساتھ رہے ہیں۔ روح بوڑھی نہیں ہوئی، جسم بوڑھا ہو گیا، کیونکہ جنس مختلف تھی۔ ایک دن جدا ہونا ہے، موت آنی ہے، لیکن جو وہاں سے آئے ہیں ان کا تو وجود ہی وجود ہے، وہ تو مرکب نہیں کہ جسم اور روح کا مرکب بن جائے۔ لہذا جب وہاں پر جدائی کے لیے دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی وجود ہے، نہ ظاہر ہے نہ باطن ہے، نہ روح ہے نہ جسم ہے، وہ حیت ہی وجود ہے۔ تو جب ان میں حصوں میں وجود نہیں ہے، ایک ثابت وجود ہے جس نے کبھی جڑنا یا علیحدہ ہونا نہیں ہے، تو موت کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ تو جب سیدنا گوہر شاہی عالم غیب سے آئے ہیں، اب یہ جسم تو ان روحوں کے لیے بنائے گئے تھے نا، ان روحوں کی نہ آنکھ تھی نہ کان تھے نہ زبان تھی، ان کو بلوانے کے لیے لطیفے دیے گئے، ان کو جسم دیے گئے نا، ورنہ یہ روحیں خود تو نہ چل سکتی تھی نہ بول سکتی تھی۔ کیوں جی؟ لیکن وہ جو ذات ادھر سے آئی تو اس کا تو وجود تھا نا، اس کو تو ضرورت ہی نہیں تھی نا، نہ جسم کی نہ قلب کی نہ کسی اور چیز کی، کسی کی بھی نہیں تھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں گوہر شاہی کی قسم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس ذات کا تعلق نہ لطیفہ نفس سے رہا نہ کسی جسم سے رہا، وہ تو بالکل الگ تھلگ سیپریٹ۔ اس میں لطیفہ نفس کیسے جائے گا؟ وہ جگہ ہے ہی نہیں۔ سمجھ گئے؟ پھر ایک الگ وجود رکھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عرضی ارواح سے جو جسم حضور کا بنا تھا، آج ایک ایسا جسم بنائیں گے، اور پھر وہ جو ذات امام مہدی کی ہے ان کا عکس اس کے اندر رکھا گیا، یہ عکس ڈال دیں۔ اس عکس کے لیے پھر وہ جسم بنایا گیا عرضی ارواح محمد سے، عرضی ارواح محمد سے وہ جسم بنایا گیا۔ پھر اس کے اندر اپنے نہ ان کے جسم کی ضرورت ہی نہیں تھی نا ان کو، تو ان کی اپنی عرضی ارواح کیسے ہوتی؟ اس لیے حضور پاک کی عرضی ارواح کو استعمال کیا گیا۔ تو انسان ہی نہیں ہے وہ، تو قلب کیسے ہوتا ان کا؟ لہذا آدم صفی اللہ پہلے خلیفہ کا قلب آخری خلیفہ کو دیا گیا۔ لطیفہ قلب جو آیا امام مہدی کے وجود میں، وہ کہاں سے آیا؟ آدم صفی اللہ کا لطیفہ قلب۔ تو قلب کی ساری تعلیم بھی ادھر، لہذا جس طرح آپ نے ذکر قلب کو پھیلایا، کسی نے پھیلایا ہی نہیں۔ کیوں جی؟ اسی طریقے سے وہ جو لطیفہ اخفا تھا حضور پاک کا، وہ امام مہدی کے پاس، لطیفہ انا بھی ان کا امام مہدی کے پاس۔
تو یہ اتنی ساری چیزیں جو ادھر ادھر سے اکٹھی کر کے اللہ نے لگائی ہیں، اور قرآن مجید سورہ یاسین میں کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سب کی اعلیٰ اعلیٰ چیزیں لے کے امام مہدی میں رکھ دی میں نے، قرآن مجید میں آیا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ اعلیٰ اعلیٰ چیزیں سب سے لے کے چلو جی واپس کرو واپس کرو، وہ جا کے امام مہدی کے وجود میں رکھ دی، سب سے افضل و اعلیٰ شخصیت بنا کر کے دنیا میں بھیج دی۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.